अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। मेरी सासू जी ने खुद को बहुत अच्छे तरीके से मेंटेन किया हुआ है। उन्हें देखकर कोई नहीं कह सकता कि उनकी दो बेटियां हैं और उनकी उम्र 40 साल है। उनका जिस्म पहले से ही अफ्रीकन अदाकारा जैसा है, इसीलिए उनकी डिलीवरी के बाद भी उनके जिस्म पर ज्यादा असर नहीं पड़ा। उनका कद तकरीबन 5 फुट 6 इंच है। कमर तक लंबे काले घने बाल, हल्के नीले रंग की आंखें और उनका जिस्म बिल्कुल मतवाजन है। उम्र के हिसाब से थोड़ा सा पेट निकला हुआ है, लेकिन उनके चेहरे पर एक भी झुर्री नहीं आई। साफ सुथरी गोरी जिल्द और एक पुरकशिश खातून है। मजमूई तौर पर किसी भी आदमी को मतवज्जो करने के लिए जो कुछ चाहिए वो सब उनके पास है। जब से मैंने उन्हें पहली बार देखा था, तब से ही मेरा दिल उनकी तरफ माइल हो गया था। फिर एक दिन मौका मिल गया। मैं सासू माँ की मालिश करते करते सासू जी की हेलो दोस्तों, मेरा नाम आसिम है और मैं सरकारी महकमा में काम करता हूँ। मेरी एक खूबसूरत बीवी है जिसका नाम सना है और 1 साल का प्यारा सा बेटा है जिसका नाम साइम है, मगर हम उसे प्यार से पप्पू कहते हैं। हमारी शादी को 3 साल हो चुके हैं। हम दोनों ने लव मैरिज की थी, इसीलिए शादी से पहले ही मेरी बीवी सना के घर पर मेरा आना जाना लगा रहता था। सना का खानदान छोटा था और हमारे घर से बस 2 या 3 किलोमीटर ही दूर है। उनके घर में उनके माँ बाप और एक छोटी बहन रेशमा थी। रेशमा से तो मैं शादी से पहले ही काफी घुल मिल गया था। मेरे ससुर जी रिटायर्ड फौजी थे और सासू जी हाउसवाइफ थी और मेरी साली रेशमा बीए कर रही थी। ससुर जी के रिटायरमेंट के बाद जो पैसा मिला उसे उन्होंने समझदारी से सरमायाकारी की, जिससे घर की हालत काफी अच्छी हो गई थी। अब वो अपने एक दोस्त के साथ पार्टनरशिप पर बिजनेस करते हैं, इसलिए दिन भर मसरूफ रहते हैं। मैं भी एक अच्छी पोस्ट पर नौकरी करता हूँ और मेरी बीवी भी एक कंपनी में मैनेजर के ओहदे पर काम करती है। पप्पू की देखभाल की जिम्मेदारी मेरी सासू जी ने खुद ही उठा ली, क्योंकि हम दोनों ही नौकरी करते हैं तो पप्पू को संभालना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। सासू जी ये काम खुशी खुशी करती हैं, क्योंकि ये उनके लिए एक तरह की तफरीह भी है और उन्हें बच्चे बेहद पसंद भी हैं। सच कहूँ तो मेरी सासू जी ने खुद को बहुत अच्छे तरीके से मेंटेन किया हुआ है। उन्हें देखकर कोई नहीं कह सकता कि उनकी दो बेटियां हैं और उनकी उम्र 40 साल है। उनका जिस्म पहले से ही अफ्रीकन अदाकारा जैसा है, इसीलिए उनकी डिलीवरी के बाद भी उनके जिस्म पर ज्यादा असर नहीं पड़ा। उनका कद तकरीबन 5 फुट 6 इंच है। कमर तक लंबे काले घने बाल, हल्के नीले रंग की आंखें और उनका जिस्म बिल्कुल मतवाजन। उम्र के हिसाब से थोड़ा सा पेट निकला हुआ है, लेकिन उनके चेहरे पर एक भी झुर्री नहीं आई। साफ सुथरी गोरी जिल्द और एक पुरकशिश खातून है। मजमूई तौर पर किसी भी आदमी को मतवज्जो करने के लिए जो कुछ चाहिए वो सब उनके पास है। जब से मैंने उन्हें पहली बार देखा था, तब से ही मेरा दिल उनकी तरफ माइल हो गया था। लेकिन समाज के उसूल, इकदार और रिश्तों को सोचकर मैं अपने दिल को समझा लेता था। शादी के बाद जब पप्पू पैदा हुआ और सना को 4 महीने बाद नौकरी ज्वाइन करनी पड़ी, तब से सासू जी ने पप्पू की देखभाल अपने हाथों में ले ली थी। इसी वजह से मुझे रोज पप्पू को छोड़ने और लेने के लिए मुझे ससुराल जाना पड़ता था। उनसे रोज मिलने और बातचीत करने के बाद मेरे अंदर दबे हुए ख्यालात फिर से उभरने लगे थे। तब मैंने ठान लिया कि एक दिन उनसे अपने दिल की बात जरूर कहूंगा। कई दिनों तक मैंने कोशिश की, लेकिन हिम्मत नहीं कर पाया। कुछ दिन और गुजरे और उसी दरमियान ससुर जी के किसी दोस्त की शादी में जाना था। ससुर जी खाने पीने के शौकीन थे और ड्रिंक भी कर लेते थे, इसीलिए वो शादी में 10 दिन पहले ही चले गए। ससुर जी शादी में कहीं ज्यादा ड्रिंक न कर लें, इसीलिए सासू जी ने उनका ख्याल रखने के लिए अपनी छोटी बेटी रेशमा को भी साथ ही भेज दिया। घर में सासू जी अकेली रह गई थीं, इसलिए मैंने और मेरी बीवी सना ने सोचा कि जब तक ससुर जी वापस नहीं आते, तब तक हम सासू जी के घर ही रहेंगे। हम दोनों को ही नौकरी से शाम 5 बजे छुट्टी हो जाती है, लेकिन मेरी ड्यूटी मेरे शहर में ही होने की वजह से मैं 5:30 बजे ही घर आ जाता हूँ। लेकिन सना की ड्यूटी शहर के दूसरे ब्लॉक में है, इसलिए वो वहां से 5:15 बजे बस से शहर आ जाती है और मैं सना को बाइक पर घर ले आता हूँ। आज घर में सिर्फ मैं, पप्पू और मेरी सासू जी रह गए थे। जब भी मैं अपने ससुराल से पप्पू को लेने जाता था,
تو وہاں سے چائے ضرور پیتا تھا، اور چائے میری سالی ریشما بناتی تھی۔ آج شام جب میں سسرال گیا تو میرا دل چائے پینے کو چاہا، لیکن ریشما تو سسر جی کے ساتھ شادی میں گئی ہوئی تھی، اس لیے آج چائے ساسو جی بنانے والی تھی۔ وہ کچن میں چائے بنانے کے لیے گئی۔ چائے بناتے وقت اچانک کچن سے زور سے گرنے کی آواز آئی۔ جب جا کر دیکھا تو ساسو جی زمین پر گری ہوئی تھی۔ جب وہ اوپر سے چائے پتی کا ڈبہ اتارنے کی کوشش کر رہی تھی تبھی ان کا پاؤں پھسل گیا اور وہ گر گئی۔ ان کے پاؤں میں چوٹ آ گئی تھی جس سے چلنے میں مشکل ہو رہی تھی۔ تب میں نے انہیں سہارا دے کر اٹھایا اور باہر کمرے تک لے گیا۔ ساسو جی نے کہا، بیٹا بہت تکلیف ہو رہی ہے، کوئی مرہم یا دوا دے دو، وہاں اس کمرے کی الماری میں سب کچھ رکھا ہوگا۔ میں فوراً اندر گیا اور مرہم اٹھا کر لے آیا اور اپنی ساسو جی کے ہاتھوں میں دے دیا۔ انہوں نے مرہم ہاتھ میں لیا اور لگانے لگی۔ کچھ لمحے سوچنے کے بعد میں نے کہا، اگر آپ کو کوئی پریشانی نہ ہو تو میں لگا دیتا ہوں۔ وہ ہلکا سا مسکرائیں اور بولی، بیٹا اگر تم چاہو تو لگا دو۔ میں نے دل میں سوچا کہ اسی بہانے آج پاؤں چھونے کا موقع ملے گا، باقی باتیں بعد میں دیکھ لیں گے۔ پھر میں نے ان کا پاؤں اپنے ہاتھوں میں لیا اور تلوے پر ہلکے ہاتھ سے مرہم لگا کر مالش کرنے لگا۔ ان کے چہرے پر اطمینان کے تاثرات نظر آ رہے تھے۔ درد والی جگہ پر ہلکے اور باقی حصے پر تھوڑا زور دے کر دباتے ہوئے میں مساج کرتا رہا۔ تھوڑی دیر بعد میں نے ان سے پوچھا، اب کیسا لگ رہا ہے ماں جی؟ انہوں نے کہا، بہت اچھا لگ رہا ہے۔ میں نے پوچھا، اور کروں کیا؟ انہوں نے فوراً کہا، ہاں کر دو۔ اس کے بعد میں نے آہستہ آہستہ پورے تلوے کی مالش شروع کر دی۔ میں تجربے کی بنیاد پر جان گیا تھا کہ کہاں کہاں درد ہو سکتا ہے۔ پھر کچھ منٹ بعد میں نے پوچھا، ساسو جی اب کیسا لگ رہا ہے؟ انہوں نے کہا، اب آرام محسوس ہو رہا ہے، بس اب ٹھیک ہے آسم بیٹا، اب میں گھٹنوں پر خود لگا لوں گی۔ ان کے ایسا کہنے سے میرا سارا جوش ٹھنڈا پڑ گیا، لیکن میں نے ہمت کر کے پھر کہا، اگر آپ کو کوئی اعتراض نہ ہو تو میں گھٹنوں کی مالش بھی کر دیتا ہوں۔ مجھے پتا نہیں تھا کہ ان کا جواب کیا ہوگا، لیکن انہوں نے ہنستے ہوئے کہا، تلووں پر مرہم لگاتے ہوئے اتنا جھجک رہے تھے، اب گھٹنوں پر لگانے کے لیے تیار ہو گئے۔ اس سوال سے میں چونک گیا، سمجھ نہیں آیا کیا جواب دوں۔ تبھی وہ بولی، آسم بیٹا اگر تم لگانا چاہتے ہو تو لگا دو، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے۔ یہ سن کر میں سنبھلتے ہوئے بولا، میں تو بس آپ کی مدد کے لیے کہہ رہا تھا، کیونکہ میری ماں نہیں ہے، ان کی خدمت کرنے کا موقع تو نہیں ملا، میں نے سوچا چلو آپ کی ہی خدمت کر دوں۔ انہوں نے مسکراتے ہوئے مرہم میرے ہاتھ میں دے دیا اور پھر میں خوش ہو کر ان کے گھٹنوں کی مالش کرنے لگا۔ میں نے پھر سے ہاتھ گول گول گھماتے ہوئے انگلیوں سے توا لگا کر مالش شروع کی۔ اب میں تلوے کی مالش کرنے کے بعد گھٹنوں کی مالش کر رہا تھا۔ آج شکر کی بات یہ تھی کہ ساسو جی سیدھی لیٹی ہوئی تھیں، اس لیے انہیں یہ سب دکھائی نہیں دے رہا تھا، ورنہ پتہ نہیں دیکھ کر ان کا کیا رد عمل ہوتا۔ لیکن میں تو اس بات سے خوش تھا کہ اتنے سالوں میں جو بھی باتیں میرے دل کے اندر دبی ہوئی تھیں، شاید وہ آج پوری ہو سکتی ہیں۔ ساسو جی آنکھیں بند کر کے مالش کا لطف لے رہی تھیں اور ان کے چہرے سے یہ صاف ظاہر ہو رہا تھا کہ انہیں اس سے راحت مل رہی ہے۔ پھر بھی میں نے پوچھا، آپ کو کیسا لگ رہا ہے ساسو جی؟ انہوں نے فوراً جواب دیا، بہت اچھا لگ رہا ہے آسم بیٹا، تمہارے ہاتھوں میں تو جادو ہے۔ حالانکہ ایک چیز میں نے نوٹ کی تھی کہ ان کے بولنے کا انداز اب تھوڑا بدلا ہوا تھا۔ یہ سن کر میں تھوڑا چوکنا ہو گیا، لیکن اس سے میری ہمت اور بھی زیادہ بڑھ گئی۔ میں نے اپنے آپ پر اعتماد برقرار رکھا اور آہستہ آہستہ مالش کرتا رہا۔ یہ دیکھ کر میرا دل خوشی سے بھر گیا۔ مجھے ایسا لگ رہا تھا جیسے میں اپنی اصلی ماں کی خدمت کر رہا ہوں۔ تبھی اچانک میرا موبائل بجا، دیکھا تو میری بیوی ثنا کا فون تھا۔ ثنا نے کہا، میں بس اسٹینڈ پر آ گئی ہوں، مجھے لے جاؤ، آج مجھے جلدی چھٹی مل گئی ہے۔ میں نے کہا، بس 5 منٹ میں پہنچ رہا ہوں۔ اس کے بعد میں وہاں سے نکلنے لگا اور اٹھ کر کھڑا ہوا۔ پھر ساسو جی نے میری طرف دیکھا اور کہا، آسم بیٹا تم نے جو بھی کیا وہ کسی نے کبھی نہیں کیا، تمہارا یہ احسان میں نہیں بھولوں گی۔ میں نے ہلکی مسکراہٹ کے ساتھ کہا، ارے اس میں احسان کی کیا بات ہے ماں، آپ کو خوش رکھنا میرا فرض ہے۔ انہوں نے سر ہلاتے ہوئے کہا، شاید تمہارے لیے یہ فرض تھا، لیکن میرے لیے یہ ایک نئی شروعات جیسا ہے۔ میں ان کی باتوں کو سمجھنے کی کوشش کر رہا تھا۔
لیکن زیادہ کچھ کہے بغیر ہی میں گھر سے باہر چلا گیا۔ تب ان کے چہرے پر ایک اطمینان اور اپنائیت صاف جھلک رہی تھی۔ راستے میں میرے دل میں بس یہی خیال تھا کہ کبھی کبھی رشتے اپنے اصل معنی تب سمجھ میں آتے ہیں جب ہم دل سے کسی کی مدد کرتے ہیں۔ شاید آج کا دن ہمارے رشتے کی ایک نئی شروعات تھا۔ پھر میں اپنی بیوی ثنا کے پاس پہنچا تو اس نے پوچھا، اتنی دیر کیوں ہو گئی آنے میں؟ تب میں نے مسکراتے ہوئے کہا کہ ماں کا خیال رکھ رہا تھا۔ میری بیوی ثنا نے میری طرف دیکھا اور بغیر کچھ کہے مسکرا دی۔ پھر ہم دونوں سسرال آ گئے اور ساسو جی مسکرا کر دیکھ رہی تھی۔ میرے دل میں ایک عجیب سا سکون تھا۔ شاید کچھ رشتے ایسے ہی ہوتے ہیں۔ آج ہمیں وہاں رکے ہوئے دوسرا دن تھا اور ہمیں 3 سرکاری چھٹیاں مل گئیں، 2 سرکاری چھٹیاں اور ایک اتوار۔ اب ہم دونوں میاں بیوی سسرال میں ہی رہنے والے تھے۔ ساسو جی کے گرنے کی وجہ سے ان کے پاؤں میں موچ آ گئی تھی، جس سے انہیں چلنے میں مشکل ہو رہی تھی۔ اس لیے اب میری بیوی ہی ماں جی کو کندھے کا سہارا دے کر ادھر ادھر لے جاتی تھی۔ چھٹیوں کی وجہ سے میری بیوی کو بھی اپنی ماں کی خدمت کرنے کا موقع مل گیا۔ دوستوں، میری کہانی آپ کو کیسی لگی کمنٹ کر کے ضرور بتائیں، اور میرے چینل اردو باکس کو بھی لازمی سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔